نہیں چلنے دیتی کہ ہم اصل ہیں، ہم امت مصطفیٰ، ہم امت محمد، ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ سچی امت کے ہوتے ہوئے ہم کیسے کسی جھوٹی کو اس میدان میں اترنے دیں گے؟ اس واسطے یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، آج کے قانون کے لحاظ سے بھی، قرآن و سنت کے پیغام کے لحاظ سے بھی، جس کے اندر ہمارے یہ کلمات ہیں، ہماری جو عبادت کی جگہ ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے، دوسروں کو ایسے لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بنیاد پر آج کا ہمارا کوئی نام نہاد براڈ مائنڈڈ لیڈر یہ کوشش نہ کرے کہ ان کو یہ لفظ دے دیے جائے، ان کے ساتھ نرمی کی جائے، وہ مرتدین ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور ان کے لیے منارٹیز کے جو الفاظ ہیں اقلیت کے، یہ بھی آغاز تھا ان کے حکم کا، ورنہ وہ تو مرتدین ہیں، اور اقلیت کا مفہوم اور ہوتا ہے، مرتد کا مفہوم اور ہوتا ہے۔ لیکن ان کا یہ جھگڑا ہے، اسی وقت کے بیان کا جو میں شروع میں حوالہ دیا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اقلیت بھی کہتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی نام نہاد پارلیمنٹ نے ہم سے یہ مسلمان کا لفظ چھینا۔ یاد رکھنا، پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہ اعزاز ملا کہ اس نے غیر مسلم اقلیت ان کو قرار دلوایا، اور حکم کا آغاز جو تھا وہ پہلے یہاں سے ہوا، لیکن ان کا فیصلہ کوئی پارلیمنٹ نے تو نہیں کیا، ان کا فیصلہ قرآن و سنت نے کیا ہے۔ ان کو غیر مسلم پارلیمنٹ نے بنایا نہیں، صرف بتایا ہے، بنایا تو قرآن و سنت نے ہے۔ آج پارلیمنٹ کے خلاف بولتے ہیں، عدلیہ کے خلاف بولتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے خلاف جب یہ بیان دیا گیا تو پارلیمنٹ سے وہ آواز نہیں اٹھی جو پارلیمنٹ کے تقدس کو برقرار کرے۔ پارلیمنٹ میں جس وقت وہ انسان تھا جس کو امام شاہ احمد نورانی کہا جاتا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بھٹو جیسے ایک لبرل انسان سے بھی قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے کا اپنا کام پورا کروا لیا تھا، اور آج اس انداز کی آواز ہمیں کہیں میسر نہیں آتی۔ آج کے حالات کے لحاظ اس چیز کو، ان کے دھوکوں کو جو ہے ہائی لائٹ کرنے میں اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ختم نبوت کہ منکر ہوئے، اس بنیاد پر انہیں آج ہی نہیں، انہیں تو قرآن و سنت نے کافر قرار دے دیا، اور اسی سے یہ مرتد ہو گئے۔ اگر دستور کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو جب بر صغیر میں برطانوی استعمار تھا، برطانوی حکومت تھی، اس وقت کی عدالتیں قادیانیوں کو مرتد قرار دے چکی تھی، اس وقت کی عدالتوں کے یہ فیصلے تھے۔ پاکستان سے باہر کی عدالتیں ہیں، موریشس کی عدالت ہے، افریقہ کی عدالت ہے، وہاں سے یہ باقاعدہ فیصلے ان کے بارے میں آ چکے تھے۔ اور یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ 1935 میں ایک کیس چلا تھا بھاولپور ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور اس میں باقاعدہ 6 سال کی سماعت پہلے ہو چکی تھی، اور پھر 7 فروری 1935 میں اس کا فیصلہ سنایا گیا تھا۔ اس فیصلے کے اندر بھی یہ بات باقاعدہ لکھی گئی کہ یہ قادیانی مرتد ہیں، اور ان کا کسی لحاظ سے بھی دین، ایمان اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مقدمہ کا آغاز اس طرح ہوا جس کا فیصلہ 7 فروری 1935 میں جسٹس اکبر نے بھاولپور عدالت میں سنایا تھا کہ ایک عورت جس کا نام غلام عائشہ تھا، اس کی شادی عبد الرزاق نامی انسان سے ہوئی۔ غلام عائشہ چھوٹی عمر کی بچی تھی، نابالغہ تھی، اور اس کے والدین نے اس کا نکاح کر دیا۔ جس وقت غلام عائشہ بالغ ہوئی، اس میں بلوغت تک پہنچنے میں عبد الرزاق اتنے میں قادیانی ہو چکا تھا۔ اب جب یہ بچی بالغ ہوئی، عبد الرزاق نے بچی کے والدین سے کہا کہ اسے رخصت کرو، تو والدین نے کہا کہ نہیں، جو نکاح ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اس واسطے کہ تم قادیانی بن گئے ہو، قادیانی مرتد ہوتا ہے، اور غلام عائشہ مومنہ ہے، تو مرتد کے ساتھ مومنہ کا نکاح نہیں ہوتا، اس واسطے جو نکاح ہوا تھا وہ نکاح ختم ہو چکا ہے۔ 3 بڑی بڑی جلدوں میں وہ پوری کاروائی چھپی ہوئی ہے بھاولپور کے اس مقدمے کی۔ 3 جلدوں کے اندر دلائل ہیں جو 6 سالوں میں دلائل پیش ہوتے رہے، اور اس کے بعد جا کر وہ 1935 میں فیصلہ سنایا گیا۔ اب جس وقت یہ کیس چلا، اس قادیانی نے بچی کے والدین پر دعویٰ دائر کر دیا کہ ان کی بچی کا میرے ساتھ نکاح ہے اور اب رخصت نہیں کر رہے، تو کیس چلا 6 سال اس کی سماعت ہوتی رہی۔ اس کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی کہ جس میں جسٹس اکبر خان نے یہ فیصلہ دیا
کہ غلام عائشہ کا عبد الرزاق کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہے. کیوں؟ اس نے کہا غلام عائشہ مومنہ ہے اور عبد الرزاق مرتد ہو چکا ہے اور مرتد اور مومنہ کا نکاح نہیں ہوتا. تو یہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، ابھی پاکستان کی پارلیمنٹ بھی نہیں بڑی تھی. آج کے بگوڑے قادیانیوں کو ہماری پارلیمنٹ پر الزام دینا یہ جچتا نہیں ہے. جب برطانوی سامراج تھا، جس لندن نے ان پر جھوٹی وحی نازل کی تھی، ان کی حکومت کے زمانے کے اندر بھی بر صغیر پاک و ہند میں قادیانیوں کو مرتد قرار دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ صرف غیر مسلم نہیں، یہ مرتد بھی ہیں اور ان کی یہ حیثیت ہے ارتداد والی. اور یہ حیثیت اس وقت بھی فتاوی کے اندر اس کو واضح کیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی جب پاکستان میں پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا، پاکستان کی سپریم کورٹ نے پھر اس فیصلے کی توثیق کر دی. تو اس کے ساتھ دیگر ممالک کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، 18 نومبر 1920 کو ماریشس کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جہاں غیر مسلم قرار دیا گیا قادیانیوں کو. جنوبی افریقہ کی سپریم کورٹ نے ان لوگوں کو لفظ مسلمان استعمال کرنے سے روک دیا. وہاں باقاعدہ کیس چلا، ایک مسجد تھی، لوگ اس میں نماز پڑھتے تھے مسلمان، انہوں نے بھی جانا شروع کر دیا. اور پھر آہستہ آہستہ قبضہ گروپ بنے کہ ہماری جماعت ہونی چاہیے، ہمیں حق ملنا چاہیے. تو کیس کورٹ میں گیا تو افریقہ کی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ تم لفظ مسجد بھی نہیں استعمال کر سکتے، نہ ہی تمہارا مسجد کے کوئی ساتھ کوئی تعلق ہے. مسجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہے اور وہی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ ملائیشیا میں ان کی شہریت پر بھی پابندی لگا دی گئی. تو یہ آج نئے سرے سے مظلومیت کا رونا روکے پھر وہ فتنے بھڑکانا چاہتے ہیں اور ان کے جو مظالم ہیں ان پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. ان کے دھوکوں سے باخبر رہنے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ ہمارے بارے میں جو ان کی کتابوں میں نظریہ لکھا ہوا ہے وہ بھی تو سوچو. اور وہ پل پلے لوگ جو آج دنیاوی مقاصد کے پیش نظر اوروں کو کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کے بارے میں نہ بولو، آج اس حد تک بزدل ہو چکی ہے قوم الا ماشاء اللہ. ہمیں رک کے بھیجتے ہیں تقریروں میں، تم لفظ قادیانی بول کے کیوں رد کرتے ہو؟ تم لفظ قادیانی نہ بولو، تم مرزا کا لفظ نہ بولو، تم ان کو کافر نہ کہو، تم ان کو مرتد نہ کہو، تم گول مول انداز میں ان کے خلاف بات کیا کرو. یعنی بڑے بڑے فورم یہ پیغام ہم تک پہنچانے میں کوئی شرم نہیں محسوس کر رہے. تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کیسی غیرت، کیسی حمیت اور کہاں تک جو ہے وہ دینی معاملہ جو ہے وہ زوال پذیر ہو چکا ہے. ارے قادیانی مرتد ہیں، قادیانی غیر مسلم ہیں، قادیانی کافر ہیں، قادیانیوں کے ساتھ تعلق حرام ہے، قادیانیوں کی نماز جنازہ یا تعزیت حرام ہے. نص قطعی سے ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. عاشق رسول بھلا کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ وہ سرکار کے کسی بگاڑے اور غدار کے ساتھ سلام لے، اسے دوست سمجھے یا اس کے گھر کھانا کھانا چلے جائے؟ جس نے آج قادیانی کے گھر کھانا کھایا، میں اعلان کر رہا ہوں کل جنت کا کھانا نہیں کھا سکے گا. جنت کا کھانا اسی کے لیے ہے جس نے سرکار کی محبت پر تعلق برقرار رکھا. آج اٹلی کا ویزا لینے کے لیے، جرمنی کا ویزا لینے کے لیے، فرانس کا ویزا لینے کے لیے جس نے قادیانیت کا فارم فل کر دیا، وہ یاد رکھے کل اسے جنت کی ٹکٹ نہیں ملے گی. جنت کی ٹکٹ اسی کے لیے ہے، جنت اسی کے لیے ہے، فردوس اسی کے لیے ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے اور ختم نبوت پر یقین رکھتے ہوئے اس یقین کے سارے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سلسلہ میں ان کی جو افواہ وہ سن لو. جس وقت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا وصال ہوا تو وہ ظفر اللہ، جس کو سر ظفر اللہ کہا جاتا ہے، جو وزیر خارجہ تھا اس وقت، اتنا اس کو بڑا منصب دیا گیا تھا، اس نے قائد اعظم کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی. اور باقاعدہ میرے پاس اس کی وہ تصویر بھی موجود ہے جب علیحدہ غیر مسلم سفیروں کے ساتھ بیٹھا تھا. باقاعدہ جنازے کے مجمع میں گیا، صفیں بنی ہے تو سائڈ پہ کھڑا ہو گیا اور سائڈ پہ بٹھایا ہوا اس کو تصویر میں دکھایا گیا ہے. اور یہ وہ اعتراف بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے. جب جنازہ پڑھا گیا تو صحافیوں نے پوچھا کہ تم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تم قائد اعظم نے اور پھر یہ ملک اور تم وزارت کے منصب پر ہو. تو اس نے یہ لفظ بولے، دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم احمدی نہ تھے،
اگر احمدی ہوتے تو پھر میں جنازہ پڑھتا. تو میرے نزدیک یعنی وہ سرکاری عہدیدار اور وزیر ہونے کے باوجود وہ بانی پاکستان کے لحاظ سے بارے میں اس نے کہتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کی اور اس نے واضح کہہ دیا کہ احمدی ہوتا قائد اعظم تو پھر میں جنازہ پڑھتا. تو چونکہ وہ قادیانی نہیں اس واسطے میرے نزدیک جنازہ جائز نہیں. یہ باتیں اصل میں ان کے بڑے مرزا ان کے سارے امور میں لکھی ہوئی ہیں. یہ تذکرہ جس کو وہ وحی مقدس کہتے ہیں معاذ اللہ، جھوٹوں کا پلندہ، لیکن ان کے نزدیک اس کا نام وحی مقدس ہے. اس وحی مقدس کے اندر جو اس کے جھوٹے الہامات اور جھوٹے انکشافات، اس کے اندر اس نے جو کوئی لکھا ہے اگر انسان سن لے تو پتہ چلتا ہے اس کو کہ آج کے جتنے دجل فریب اور قادیانیوں کی طرف سے کبھی بیت الذکر کے نام سے، کبھی بیت الحمد کے نام سے، کبھی بیت الصلاۃ کے نام سے جو انہوں نے کلاب بنائے ہوئے ہیں، اور پھر یہ یورپ کنٹریز کے اندر وہاں جو شراب و کباب کی محفلیں ہوتی ہیں اور اس طرح لوگوں کو دانا ڈالنے کے لیے وہاں وہ گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، وہ سب کا سب اسلام کے خلاف سازشوں کے گروہوں کا وہ پلندہ اور وہ جگہ ہے جس میں مسلم امہ کے خلاف ہر قسم کا زہر گھولا جاتا ہے. اب اس نے اپنی وحج میں لکھا جو 343 صفحہ اور 342 پر موجود ہے. یہ لکھتا ہے مرزا کہ مجھے رب نے کہا ہے جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری